تفسیر ابن کثیر سورہ مائدہ کنٹینیوٹی جو ہے آیت نمبر 1 اور 2 کی وہ ہم پڑھ رہے ہیں. تو اب یہاں سے ہے the necessity of observing the sanctity of the sacred area and the sacred months، کہ ضرورت ہے کہ اس جگہ جو وہ ایریا ہے پورا محترم ایریا سیکرڈ، اس کی حرمت اور جو مطلب محترم مہینے ہیں 4 ان کی حرمت کرنا بہت ضروری ہے. اللہ کنٹینیوز یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ او یو who believe violate not the sanctity of شعائر اللہ the symbols of Allah، کہ اے ایمان والو اللہ کے جو شعائر ہے جو اللہ کے سمبلز ہیں ان کی بے حرمتی مت کرنا. ابن عباس رضی اللہ عنہما said شعائر اللہ، شعائر اللہ means the rituals of حج، کہ حج کے جو ارکان ہیں یہ بھی ہیں، یعنی حج کے ارکان جو ہے وہ اس کے بھی مطلب تم بے حرمتی مت کرو. مجاہد said الصفا and المروہ the sacrificial animal are the symbols of Allah and the sacrificial animal. صفا مروہ اور جو ہدی کا جانور ہے قربانی کا یہ سب اللہ کے سمبلز ہیں، اللہ کے شعائر ہیں. It was also stated that شعائر اللہ is what he prohibited. اللہ کے شعائر وہ بھی ہے جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یعنی اس کو جو چیز منع کر دی گئی ہے، یعنی جو چیز کے لیے کہا گیا ہے کہ بھئی یہ مت کرو یا احرام کے اندر شکار مت کرو یا تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں وہ بھی شعائر ہیں. therefore it means do not violate what Allah prohibited، کہ اللہ نے جس چیز کے لیے منع کر دیا اس کو بھی ایسا نہ ہو کہ تم کرو، وہ غلط ہو جائے گا. اللہ said afterwards، اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ، شہر کا مطلب مہینہ ہے، nor of the sacred month، اور نہ ہی جو محترم مہینے ہیں وہ ان کی بھی بے حرمتی مت کرو. for you are required to respect and honor the sacred month and to refrain from what Allah forbade during it such as fighting. اور تم کو جو محترم مہینے ہیں ان کی بہت ہی عزت کرنی ہے اور اس کا مطلب رسپیکٹ ہونا چاہیے، تمہارے دل میں احترام ہونا چاہیے، اور جس چیز کے لیے بھی اللہ نے منع کیا ہے ان مہینوں میں وہ نہیں کرنا ہے، جیسے کہ جنگ قتال. This also lays emphasis on avoiding sins during that time. اس میں یہ بھی چیز کو مطلب بتایا گیا ہے کہ گناہوں کے کام سے بچنا ضروری ہے. As Allah said، جیسے کہ اللہ نے کہا سورہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 217 یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. They ask you concerning fighting in the sacred month. یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ محترم مہینوں کے اندر جنگ کے تعلق سے کہو ان سے fighting therein is a great transgression، کہ ان مہینوں کے اندر اگر جنگ کرو گے قتال کرو گے تو وہ بہت بڑی بات ہو جائے گی، یعنی بہت بڑا سرکشی، بہت بڑی سرکشی ٹرانسگریشن. پھر نیکسٹ ہے سورہ نمبر 9 سورہ توبہ اینڈ آیت نمبر 36 ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا Verily, the number of months with Allah is 12 months in a year. اللہ کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہی ہیں، 13 نہیں ہیں، 11 بھی نہیں ہیں. تو یقیناً جو گنتی ہے مہینوں کی اللہ کے نزدیک وہ 12 مہینے ہیں سال کے. Al-Bukhari recorded in his Sahih that Abu Bakr said that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said during the farewell Hajj، جو farewell Hajj تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا،
اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مدار الذي بين جمادى وشعبان. The division of time has returned as it was when Allah created the heavens and the earth. یعنی وہ زمانہ وہ وقت جو ہے وہ آ چکا کہ جس کے اندر جو مطلب مہینوں کی جو گنتی تھی، یعنی جو وقت کی گنتی، یعنی وہی مہینے جو ہے وہ، تو جب اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی تھی اس وقت جیسی تھی اب ویسی ہو گئی ہے. یعنی بیچ میں اس کے بہت بگاڑ آیا نا، اس لیے کہ جو یہ لوگ تھے مطلب قریش، تو جو کفار قریش، یہ لوگ کیا کرتے تھے اپنی مرضی سے مہینے کی گنتیاں کا دن جو ہے وہ بدل دیتے تھے. کہ ابھی جیسے ان لوگوں کو اگر یہ چیز کرنی ہے تو وہ مہینہ بنا دیے، تو اب پتہ چلا حج جو ہے وہ ایسے مہینے میں کر رہے لوگ جس میں کہ حج ہے ہی نہیں. رمضان ایسے مہینے میں ہو رہا ہے جو رمضان، اور جو محترم مہینے ہیں 4 وہ اس کی جگہ پہ کوئی اور مہینے ہیں نا جس کو تم نام اس کو یہ دے رہے ہو، تو یعنی اپنی مرضی چلا رہے ہو مہینوں کی گنتیاں اور وہ نام بدلنے میں بھی. تو یہ چیز ہو رہی تھی، اسی لیے کہا گیا کہ جب اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جو جس طرح سے اللہ نے وقت کا ڈویژن کیا تھا، تقسیم کیا تھا، اب وہ ویسی ہی ہے. The year is 12 months. 12 مہینے ہیں سال کے، 4 of which are sacred، اور 4 جو ہے وہ اس میں بہت محترم ہے، sacred ہے. 3 are in succession. 3 جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا میں پڑھ رہی ہوں ٹرانسلیشن میننگ. 3 are in succession. 3 جو ہے وہ بالکل ایک ساتھ لائن سے آ رہے ہیں متواتر. ذو القعدہ، ذو الحجہ and محرم. And the 4th is رجب. رجب کو کہا گیا of مدار، جو مدار ایک ٹرائب تھا، the tribe of مدار which comes between جمادہ الثانیہ and شعبان، یعنی ان دو کے درمیان میں رجب آتا ہے. This hadith testifies to the continued sanctity of these months until the end of time. یہ حدیث جو ہے وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ جو مہینوں کا احترام کرنا ہے وہ چلتا ہی رہے گا جب تک کہ اس دنیا کا آخری وقت آ نہیں جاتا، یعنی آخری وقت تک یہ چیز چلتی رہے گی. ٹیکنگ دا ہدی ٹو دا سیکرڈ ہاؤس آف اللہ الکعبہ، ہدی کا جانور جو ہے قربانی کا، اس کو اللہ کے جو محترم گھر یعنی اللہ کا جو گھر ہے الکعبہ، تو وہاں لے کے جانا ہے. اللہ اسٹیٹمنٹ، اللہ کی آیت میں کہا اللہ نے وَلَا الْحَدِيَ وَلَا الْقَلَائِدِ nor of the hadi brought for sacrifice nor the garlands. اور وہ جو ہدی کا جانور ہے قربانی کے لیے آیا ہے، اور نہ ہی اس کے گلے کے ہار، یعنی ان سب کو بھی اللہ کے شعائر ہے، اور ان کی بے حرمتی مت کرنا، یعنی ان کی حرمت کو بٹا مت لگانا. Means do not abandon the practice of bringing the hadi to the sacred house, sacrificial animals, as this ritual is a form of honoring the symbols of Allah. یعنی کہ یہ جو ایک پریکٹس تھی کہ ہدی کا جانور اپنے ساتھ لاتے تھے لوگ، تو وہ اللہ نے کہا کہ اس کو کبھی بھی بند نہیں کرنا، اس کو لانا اللہ کے اس مطلب بیت الحرام جو ہے سیکرڈ ہاؤس، وہاں لانا، تاکہ یہ جو ایک ریچول ہے، ایک ریت ہے، اس کو مطلب جو یعنی کہ اس میں تم از اے فارم آف آنرنگ، یعنی تم اس میں عزت کرتے ہو اللہ کے شعائر کی. تو یہ ریتی رواج جو ہے جس میں کہ ایک تم
آنرنگ کرتے ہو اللہ کے سمبلس کی، اس کو بند نہیں کر دینا، چھوڑنا نہیں. Do not abandon the practice of garlanding these animals on their necks. اور ان جانوروں کے گلے میں جو ہار ڈالا جاتا ہے اس کو بھی چھوڑ مت دینا. So that they are distinguished from other cattle. تاکہ دوسرے جانوروں سے وہ مطلب پہچانے جائیں کہ یہ جانور جو ہے یہ ہدی کا جانور ہے اور قربانی کا ہے. This way it will be known that these animals are intended to be offered as hadi at the Kaaba. تاکہ اس چیز کو دیکھ کر پتہ چل جائے، لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ جو جانور ہے ان کے اوپر نیت کی گئی ہے کہ ان کو وہاں کعبہ کے پاس لے جا کے اور اس کی قربانی دی جائے گی. And thus those who might intend some harm to them would refrain from doing so. تاکہ اگر کسی کے دل میں کچھ ہے کہ ان جانوروں کو نقصان پہنچائے تو وہ رک جائے گا اس سے کہ یہ اللہ کی راہ میں مطلب وہ قربانی کے لیے جا رہے ہیں نا. Those who see the hadi might be encouraged to imitate this ritual. اور جو دیکھتے ہیں ہادی کے جانور کو تو اس کو دیکھ کر ان کے اندر یہ حوصلہ آتا ہے کہ وہ بھی اس ریت کو یعنی اس کو امیٹیٹ کریں، یعنی کہ یہ جو جیسا یہ دیکھ رہے ہیں وہ جانور ہادی کا، تو ان کو بھی یہ شوق آئے گا کہ ہم بھی ایسا کریں. And indeed he who calls to a type of guidance will earn rewards equal to the rewards of those who follow his lead without decrease in their own rewards. تو جو کوئی بھی ایسی چیزیں کرتا ہے تو ان کو دیکھ کر جن لوگوں کو بھی ہدایت ملتی ہے اور وہ بھی کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی بلاتا ہے ہدایت کی طرف، یعنی کہ تم جب ہدایت کی طرف بلاتے ہو اللہ کے کلام کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی طرف جس سے کہ لوگوں کو ہدایت ملے، تو جو یہ کام کرے گا ہدایت پہ بلانے کا کام، خواہ وہ جس ٹائپ کی بھی گائیڈنس ہو، یعنی کہ مطلب یہی اللہ رسول کی راہ کی، کوئی اور نہیں، اور تو اس کا جو اجر ہے وہ جو بھی اس کو سن کے فالو کرے گا تو اس کے اجر کے برابر اس بلانے والے پکارنے والے کا بھی اجر ہوگا. یعنی کہ ان کا اجر جو ہے وہ ایسا ہوگا جو فالو کر رہا ہے اس کا اور جس نے اس کو بتایا تھا، تو وہ دونوں کا اجر جو ہے وہ برابر رہے گا وداؤٹ ڈیکریز ان دیئر اون ریوارڈ، یعنی کہ ان کے کسی بھی اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. When the messenger of Allah intended to perform Hajj, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ کیا کہ وہ حج کریں گے، he spent the night at ذو الحلیفہ، تو انہوں نے رات جو ہے وہ ذو الحلیفہ میں گزاری، which is also called وادی العقیق، اس کا نام ایک اور بھی ہے، وادی العقیق بھی اس کا نام ہے. In the morning the prophet made rounds with his wives، اور صبح کے وقت وہ اپنی تمام بیویوں کے پاس مطلب جا کر آئے. who were 9 at that time، اس وقت ان کے 9 تھی ازواج مطہرات جو ہیں، تو وہ 9 تھی. performed غسل، انہوں نے غسل لیا، بات لیا. applied some perfume، پھر انہوں نے عطر لگایا. and performed a 2 رکعہ prayer، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی انہوں نے. he then garlanded the hadi، اور جو ہدی کا جانور ہے اس کو ہار پہنایا. and announced aloud his intention to perform Hajj and Umrah، اور پھر اپنا جو انہوں نے جو ارادہ کیا، نیت کی، اس کو زور سے مطلب اعلان کیا کہ وہ حج کرنے اور عمرہ کرنے جا رہے ہیں. The Prophet's hadi at the time consisted of plenty of camels. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ہدی کے جو جانور تھے وہ بہت سارے اونٹ تھے، more than 60 سے زیادہ تھے، یعنی کہ جو ان کی عمر 63 تھی تو وہ میں نے یہ چیز کو پڑھا ہے کہ مطلب 63 جتنے تھے مطلب اونٹ. اور اس وقت جب وہ اس کو جیسے قربانی بھی جیسے کرتے جا رہے تھے نا، تو وہ میرے خیال سے حضرت علی نے کیا تھا. and they were among the best animals، اور وہ بہترین عمدہ قسم کے جانور تھے. the healthiest and most physically acceptable، اور بہت ہی تندرست اور جسمانی طور پہ بہت ہی قابل قبول.
جسٹ ایز اللہ اسٹیٹمنٹ پروکلیمس، جیسے کہ اللہ نے کہا اپنی آیت میں قرآن میں سورہ نمبر 22 سورہ حج آیت نمبر 32، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. Thus it is, and whosoever honors the symbols of Allah, then it is truly from the piety of the hearts. تو ایسا ہی ہے، یوں ہی ہے، اور جو کوئی بھی اللہ کے شعائر کی عزت کرتا ہے، رسپیکٹ کرتا ہے، آنر کرتا ہے، تو یقیناً وہ سچ مچ یعنی وہ اس کے دل کے اندر کا جو تقوی ہے اس وجہ سے وہ کرتا ہے، یعنی اس کے دل کے اندر کا وہ تقوی ہے. مقاتل بن حیان said that Allah's statement وَلَا الْقَلَائِدْ کہ nor the garlands means do not breach their sanctity، یعنی جو ہار جو پہنائے گئے ہیں جانوروں کو ان کی بھی بے حرمتی مت کرنا. ڈیورنگ دا ٹائم آف جاہلیہ، اب یہ جہالت کے دور کی بات ہو رہی ہے کہ جہالت کا جب دور تھا the people used to garland themselves with animal hair and pelts when they left their areas in months other than the sacred months. یعنی یہ جہالت کے دور کی اب بات بتائی جا رہی ہے کہ جہالت کا جب دور تھا تو لوگ جو تھے وہ اپنے آپ کو ہار پہناتے تھے، اور وہ ہار ہوتا تھا جانوروں کے جو بال ہوتے ہیں ان سے بنایا جاتا تھا، یا پھر جانوروں کا جو چمڑا ہوتا ہے جس پر بال لگے ہوئے ہوتے ہیں اس سے بنایا جاتا تھا. اور جب وہ جگہ چھوڑتے تھے وہ ایریا، اور وہ بھی ایسے مہینوں میں جو کہ سیکرڈ منتھ سے، یعنی سمجھو یہ 4 مہینے جو ہے محترم ان کے اندر یعنی وہ لوگ جا رہے ہیں تو، اور گلے میں خود ہار پہن کے جا رہے ہیں. دا آئیڈولیٹرز آف دا سیکرڈ ہاؤس ایریا یوز ٹو گارلینڈ themselves، اور وہ جو مشرکین لوگ تھے مکہ کے، وہ جو اللہ کے اس مطلب حرم یعنی وہ گھر اللہ کا جو ہے محترم گھر، اس ایریے سے اور اپنے آپ کو وہ لوگ پہناتے تھے ہار. یوز ٹو گارلینڈ themselves، اپنے آپ کو ہار پہناتے تھے اور وہاں سے نکلتے تھے with the tree stems of the sacred area، اور وہاں پر اگر کوئی جھاڑ ہے یا اس کی کوئی ڈالی ہے پتلی، اس سے بنا کے ایسے ہار پہن کے گلے میں نکلتے تھے. so that they were granted safe passage، تاکہ ان کے گلے میں ہار دیکھ کے کوئی بھی ڈاکو یا کوئی بھی ان کو لوٹے نہ یا ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، ان کو امن و امان ملے کہ بھئی ان کے گلے میں ہار دیکھ کے لوگ رک جائیں گے کہ نہیں بھئی یہ تو وہ حج پہ جا رہے ہیں. اب سوچو وہ لوگ غلط مہینے میں جا رہے ہیں اور پھر خود ہار پہن کے جا رہے ہیں. دس اسٹیٹمنٹ واز کلیکٹڈ بائی ابن ابی حاتم. ویسے تو حاجیوں کو مطلب ہار پہناتے ہیں لوگ، جیسے کہ حج پہ جا رہے ہیں تو ان کو بھی پہناتے ہیں. دس اسٹیٹمنٹ واز کلیکٹڈ بائی ابن ابی حاتم who also recorded that ابن عباس رضی اللہ عنہما said کہ there are 2 آیت in this surah، سورہ المائدہ. سورہ مائدہ کے اندر 2 آیتیں ہیں that were abrogated، جن کو کینسل کر دیا گیا. دا آیا about the garlands، ایک تو یہ ہے جو ہار والی آیت یعنی کہ سورہ مائدہ کی نمبر 2 یعنی 2 نمبر کی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں. اینڈ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، یہ بھی سورہ مائدہ کی آیت ہے مگر 42 نمبر کی آیت ہے. تو یہ 2 آیتیں ہیں جس کو ایبروگیٹ کیا گیا. So if they come to you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, either judge between them or turn away from them. تو یا تو ان کے ماں بہن فیصلہ کرو یا ان سے مطلب پلٹ جاؤ. تو یہ 2 آیتیں ہیں جو ایبروگیٹ ہو گئی. آیت نمبر 2 and آیت نمبر 42 of سورہ مائدہ. The necessity of preserving the sanctity and safety of those who intend to travel to the sacred house. ضرورت ہے، بالکل ضروری ہے یہ کہ ان کی یعنی جو لوگ حج کا ارادہ یا عمرے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ نیت جب وہ کرتے ہیں کہ ہم یہ سفر ابھی کریں گے اللہ کے گھر کا،
تو ان کی یعنی کہ مطلب ان کا احترام اور ان کا امن و امان بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ کوئی دنیائی سفر کرنے نہیں نکلے ہیں، کوئی انجوائمنٹ کے لیے نہیں نکلے کہ ہم گھومنے پھرنے نکلے ہیں، اور نہ ہی کوئی کاروباری سفر کرنے نکلے ہیں. تو وہ نکلے ہیں اللہ کے گھر کا مطلب انہوں نے ارادہ کیا ہے. تو ان کے لیے یعنی ان کا احترام بھی ضروری ہے، اور ان کے لیے امن اور امان ان کے لیے ہو یہ بھی ضروری ہے. اللہ said، اللہ نے کہا وَلَا آمِّنَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا nor the people coming to the sacred house یعنی مکہ. وہ لوگ جو ارادہ کرتے ہیں آنے کا، آمین کو یہ کہ ہیڈنگ ٹوورڈز یعنی کہ جیسے آگے آگے تمہارے رستہ تم چل رہے تو وہ ہیڈنگ ٹوورڈز مکہ، اللہ کا جو مطلب بیت الحرام ہے اس گھر کی طرف وہ جا رہے ہیں. سیکنگ دا باؤنٹی اینڈ گڈ پلیجر آف دیئر لارڈ، تو وہ تلاش کر رہے ہیں اللہ کا فضل بھی اور اللہ کی رضا جوئی، اللہ کی رضوانہ. The ayah commands, do not fight people who are heading towards the sacred house of Allah. کہ اس آیت کے اندر جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کبھی بھی جنگ اور قتال نہیں کرنا جنہوں نے رخ کیا ہے اللہ کے بیت الحرام کا یعنی کہ اللہ کے گھر کا، کعبہ کا. which if anyone enters it، جو بھی اس میں داخل ہوگا he must be granted safe refuge، اس کے لیے بہت ہی امن و امان ہونی چاہیے. Likewise those who are heading towards the sacred house seeking the bounty and good pleasure of Allah must not be stopped, prevented or frightened away from entering the sacred house. اور وہ لوگ جو رخ کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں اللہ کے بیت الحرام کا اور اللہ کا وہاں پر فضل اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو روکنا نہیں چاہیے، نہ ہی انہیں مطلب پریونٹ کرنا چاہیے کہ ان کو یعنی مطلب ان کے لیے روک تھام لگا دیا گیا کہ وہ آ ہی نہ سکیں، یا ان کو اتنا ڈرا دیا گیا کہ وہ اللہ کے گھر میں داخل بھی نہ ہو سکیں. یہ نہیں کرنا ہے. مجاہد، عطا، ابو العالیہ، مطرف بن عبداللہ بن عبید بن عمیر، الرابی بن آنس، مقاتل بن حیان، قتادہ and several others said یبتغون فضلا من ربہم. اس کا مطلب کیا ہے؟ seeking the bounty of their Lord refers to trading، یعنی جو اللہ کا فضل تلاش کرنے والی بات ہے ان کے رب کا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی تم وہاں کاروبار کرتے ہو، کیونکہ حج پہ جو لوگ آتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی کاروبار بھی ادھر، کاروبار یعنی وہ یہ ٹریڈنگ یعنی کہ جو جیسے کہ اپنے ملک سے جو چیزیں لے کر آتے ہیں پھر اس کو وہاں پر وہ حج کے ٹائم پر یعنی وہ حج کا جو دور ہے اس کے بیچ میں، درمیان میں یا بعد میں اس کو بیچتے ہیں. شروعات میں بھی آتے ہیں تبھی بھی بیچتے ہیں تاکہ ان کو خرچے پانی کے لیے پیسے ملے. A similar discussion preceded concerning the ayah. اور اب اسی آیت کے تعلق سے ایک اور ہے جو سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 198. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ. There is no sin on you if you seek the bounty of your Lord during pilgrimage by trading. اگر تمہارے پہ کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم اللہ کا فضل، تمہارے رب کا فضل تلاش کرتے ہو حج کے دوران، جو بھی تمہارے پاس ہے جو خریدتے ہو بیچتے ہو اللہ سے، کیونکہ حاجی خریدتے بھی ہیں بہت، اور وہ لوگ جو لوگ اپنے ملک سے جو بھی سامان لے کر آتے ہیں جو ان کے ملک کا ہے تو وہ بیچتے بھی ہیں لوگ. رضوانہ، اللہ سے رضوانہ اینڈ پلیجر، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی. ابن عباس رضی اللہ عنہما said that the word pleasure in the ayah refers to seeking Allah's pleasure by their Hajj، کہ اللہ کے لیے جو تم حج کر رہے ہو تو وہ ہے کہ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کر رہے ہو، اللہ کی رضا حاصل کر رہے ہو. اکرمہ، سدی and ابن جریر mentioned that انہوں نے کہا کہ this ayah was revealed concerning Al-Hutam bin Hind al-Bakri who had raided the cattle belonging to the people of Al-Madinah.
تو یہ جو ہے اس کے تعلق سے یہ آیت آئی ہے کہ مدینہ کے لوگوں کے جو بھی جانور تھے اس پر یہ لوگ نے حملہ کیے تھے. فالوئنگ ایئر تو دوسرا جو سوال آیا, ہی وانٹڈ ٹو پرفارم عمرہ ٹو دا ہاؤس آف اللہ. اب یہی جو بندہ ہے جس نے اٹیک کیا تھا, الحطام بن ہند البکری, تو یہ جب نیکسٹ ایئر خود نے ارادہ کیا, ہی وانٹڈ ٹو پرفارم عمرہ ٹو دا ہاؤس آف اللہ, تو اس کو عمرہ کرنا تھا اللہ کے گھر کا. اینڈ سم آف دا کمپینئنس وانٹڈ ٹو اٹیک ہم آن ہز وے ٹو دا ہاؤس. تو جب وہ مطلب اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے تو اس کے پاس بھی ہے نا جانور وغیرہ, تو اللہ کے یعنی کہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں ان میں سے کچھ تھے جنہوں نے بولا کہ ہم کو بھی اس پر حملہ کرنا ہے. اللہ ریویلڈ وَلَعَامِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا. تو اللہ نے یہ آیت نازل کیا, nor the people coming to the sacred house Makkah seeking the bounty and good pleasure of their Lord. تو ان کے اوپر ان کو نقصان نہیں پہنچانا. یہ لوگ جو آ رہے ہیں اللہ کے گھر کی طرف مکہ میں, اللہ کا فضل, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے رب کی, تو ان کے اوپر حملہ آور مت ہونا. یعنی وہی ہے کہ اسلام میں جو بولتے ہیں نا کہ ریٹیلیٹ مت کرو. ہنٹنگ گیم از پرمیسیبل آفٹر احرام اینڈز. اور جو شکار کی بات ہے تو شکار کرنے کی اجازت ہے جب تمہارا احرام جو ہے اس سے تم باہر نکل آؤ, یعنی وہ ختم ہو جائے احرام کی حالت جو ہے. اللہ said وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَعْدُوا. تو جب تم حللتم یعنی وہ یہ کہ جب تم یعنی کہ اب احرام سے باہر آ گئے تو فاستعدوا تم شکار کر سکتے ہو. بٹ وین یو فنش دا احرام دین ہنٹ. وین یو اینڈ یور احرام, تمہارا احرام کی جو حالت ہے اس سے تم باہر آ گئے, احرام ختم ہو گیا, اٹ از پرمیٹڈ فار یو ٹو ہنٹ گیم, کہ تم کو اجازت ہے کہ اب تم شکار کرو, یعنی مطلب جانور کا, which was prohibited for you during احرام. احرام کے اندر تم کو اس کی منائی کی گئی تھی. Although this ayah contains a command that takes effect after the end of a state of prohibition during ihram in this case. تو اس آیت کے اندر یہ حکم ہے کہ جب تک کہ تمہارے مطلب احرام کے اندر تم ہو تب تک تمہارے لیے جو اسٹیٹ آف پروہیبیشن ہے, یعنی کہ مطلب جو بھی چیزیں تمہارے لیے منع کی گئی ہیں, پروہیبٹ کی گئی ہیں, یعنی وہ حرام ہے, وہ نہیں کرنا ہے. دا آیا یعنی یہ آیت جو ہے ان فیکٹ برنگس بیک دا رولنگ دیٹ واز پریویسلی ان افیکٹ. تو اس آیت سے وہ حکم پھر سے مطلب جاری ہو گیا جو پہلے مطلب تھا, لیکن پھر بعد میں جیسے اندر بہت خرابی آئی, پھر یہ اب پھر سے جب قرآن آیا اور یہ پھر سے یعنی ایفیکٹ میں آ گیا. If the previous ruling was an obligation, the new command will uphold that obligation. اگر پہلے جو حکم تھا جس چیز کی فرائض یعنی فرض کیا گیا تھا, لیکن اب نیا حکم جو اللہ کا آیا ہے وہ اس فرائض کو اور بھی زیادہ مطلب اس کے لیے بولا جاتا ہے کہ یہ فرائض جو ہے یہ اب اپہولڈ یعنی ہوئے گا کہ زیادہ اس کے اوپر یعنی تم کو اس کو کرنا ہے. And such is the case with recommended and permissible matters. اور اسی طرح سے جس چیز کے لیے کی کہا گیا ہے کہ یہ چیز ریکمینڈ کی گئی کرنا ہے, اور کچھ ہے جو پرمیسیبل میٹرز ہیں جس کی اجازت ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. There are many acts that deny that the ruling in such cases is always an obligation. اور بہت ساری آیتیں ہیں قرآن کے اندر جس میں رد ہے یعنی انکار کیا گیا ہے that the ruling یعنی حکم اس طرح کے معاملوں کے اندر جب بھی ہوتا ہے تو وہ obligation ہی ہے, وہ فرائض ہی ہے. اگر منع بھی کیا گیا ہے وہ بھی تو فرائض ہے, اس کو بھی تو کرنا ہے, نہیں کر کے کرنا ہے نا, مطلب کہنا ماننا ہے اللہ کا کہ جس چیز کے لیے منع کیا ہے وہ مت کرو. There are many ayat that deny that ruling in such cases or is always an obligation. Such is also the case against those who say that it is always merely allowed. اور پھر یہ معاملہ ان کے بھی خلاف جاتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ always merely allowed ہے, یعنی کہ مطلب
ہمیشہ اس کو اجازت یہ نا مطلب دی گئی ہے نا دی جاتی ہے. واٹ وی مینشن ہیئر از دا کریکٹ اوپینین، یعنی کہ صحیح رائے جو ہے وہ یہاں پر انہوں نے دیا ہے. دیٹ امپلائز دا اویلیبل ایویڈینس، کہ جو بھی اس کے تعلق سے جو بھی ثبوت یا گواہی ہے وہ ہے، اور اس کے لیے جو سب کی صحیح رائے ہے وہ یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے. اینڈ اللہ نوز بیسٹ، اور واللہ عالم. جسٹس از آلویز نیسیسری، انصاف بھی بہت ضروری ہے. اللہ said وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا. And let not the hatred of some people in one stopping you from al-Masjid al-Haram at Makkah lead you to transgression and hostility on your part. کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری نفرت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تمہیں روکا تھا مسجد حرام کے اندر داخل ہونے سے جو مکہ میں ہے، تو تم کو کہیں وہ سرکش نہ بنا دے، اور کہیں تم مطلب ان کے ساتھ بہت ہی بدلہ لینے پہ نہ اتراؤ اور ان کے ساتھ زیادتی نہ کر بیٹھو. اللہ نہیں چاہتا کہ یہ تم کرو. The meaning of this ayah is apparent. اس کا میننگ جو ہے وہ بہت ظاہر ہے. As it commands، جیسا کہ حکم دیا گیا. Let not the hatred for some people، کچھ لوگوں کے لیے تمہاری نفرت ہے، تو وہ کچھ لوگوں کی نفرت کہیں ایسا نہ ہو who prevented you from reaching the sacred house in the year of Hudaybiyah، کہ جو حدیبیہ کا سال تھا جس میں تم کو اللہ کے بیت الحرم کے اندر تم کو داخل ہونے سے روکا گیا تھا، تو تم کو یہ چیز جو ہے کہیں سرکش نہ بنا دے. میک یو ٹرانسگریس Allah's law، کہ تم اللہ کے قانون کو توڑ دو. اینڈ کمٹ انجسٹس، اور تم ناانصافی کر بیٹھو اگینسٹ دیم ان ریٹیلیشن، کہ تم اس سے بدلہ لینے کے چکر میں کہیں ظلم زیادتی نہ کر بیٹھو. رادر رول ایز اللہ ہیز کمانڈیڈ یو، بلکہ اسی طرح کرو جیسے اللہ نے تمہیں حکم کیا ہے. بینگ جسٹ ود ایوری ون، ہر کسی کے ساتھ بہت ہی عدل اور انصاف کے ساتھ رہو. We will explain a similar ayah later on، یعنی اس سے ملتی جلتی جو آیا ہے وہ آگے مطلب یہ لوگ ایکسپلین کریں گے. پھر سورہ مائدہ کی ہی جو 8 نمبر کی آیت ہے انہوں نے یہاں پر اس کو کوٹ کیا ہے کہ اس میں بھی ہے یہ بات. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. And let not the enmity and hatred of others make you avoid justice. ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی دشمنی، دوسروں کی نفرت کہیں تم کو انصاف سے دور نہ کر دے. Be just، عدل اور انصاف کے ساتھ رہو. That is nearer to piety، کیونکہ اللہ نے اے دلو اس طرح سے کہا ہے نا، یعنی وہ کمانڈ ہے. Be just، that is nearer to piety، اور یہ تقوی کے بہت قریب ہے. which commands، اس میں حکم یہ ہے do not be driven by your hatred for some people into abandoning justice. یعنی ایسا نہ ہو، یہاں پر حکم اللہ یہ دے رہا ہے نا کہ تم کو کہیں دوسروں کی، جو دوسروں نے انصاف اور عدل کو چھوڑ دیا تھا، سائیڈ میں کر دیا تھا سمجھو، تو کہیں تم کو ان کی وہ نفرت جو ہے تم کو اس چیز پہ آمدہ نہ کر دے کہ تم نا انصافی کر بیٹھو. فار جسٹس از ordained فار ایوری ون ان آل سچویشنز، کیونکہ عدل اور انصاف جو ہے اس کا حکم کیا گیا ہے کہ سب کے لیے ہو اور ہر حالت میں ہو، ہر سچویشن میں. ابن ابی حاتم ریکارڈڈ that Zayd bin Aslam said, the messenger of Allah and his companions were in the area of Al-Hudaybiyah when the idolaters prevented them from visiting the house. And that was especially hard on them. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام وہ اس ایریے میں تھے جو الحدیبیہ کا تھا، جہاں پر مشرکین مکہ نے ان کو اندر یعنی کہ مکہ میں بیت الحرم میں آنے سے روکا کہ وہ اس کی زیارت نہیں کر سکے.
اور یہ ان کے اوپر بہت بھاری گزرا. لیٹر آن سم آئیڈولیٹرز پاسڈ بائی دیم. پھر کچھ جو وقت گزر گیا اس کے بعد جب وہ مشرکین لوگ ان کے پاس سے گزرے فرام دا ایسٹ انٹینڈنگ ٹو پرفارم عمرہ, تو ان لوگوں نے سوچا کہ ہم کو بھی عمرہ کرنا ہے, تو وہ نیت کر کے وہ لوگ نکلے. سو دا کمپینینز آف دا پروفیٹ سیڈ, کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں انہوں نے کہا کہ لیٹ اس پریونٹ دوز فرام عمرہ, ان کو ہم کو بھی روکنا چاہیے عمرہ نہیں کر سکیں, جسٹ ایز دیئر فیلو آئیڈولیٹرز پریونٹڈ اس, جیسے کہ ان کے دوسرے ساتھیوں نے ہم کو جس طرح سے مطلب روکا تھا. دیر آفٹر اللہ سینڈ ڈاؤن دس آیا, تو اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ نہیں تم یہ نہیں کرو گے, بدلہ نہیں لوگے. ابن عباس اینڈ ادرس سیڈ دیٹ شنعان ریفرز ٹو انیمیٹی اینڈ ہیٹ, تو دشمنی اور نفرت جو ہے اس کے لیے یہ ورڈ ہے شنعان. اللہ سیڈ نیکسٹ, پھر آگے اللہ نے اپنی آیت میں کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. ہیلپ یو ون اندر ان البر, اگر تمہیں ایک دوسرے کے لیے کچھ کرنا ہی ہے مدد تو البر میں کرو, یعنی نیکی میں کرو, اینڈ التقوی میں کرو, کہ تقوی جو ہے جو اللہ سے مطلب ڈرنا پائے تھی اس میں کرو. بٹ ڈو ناٹ ہیلپ ون اندر ان سن اینڈ ٹرانسگریشن. ایک دوسرے کی مدد گناہ کے کاموں میں اور سرکشی میں, اس میں مت کرو. اللہ commands his believing servants to help one another performing righteous good deeds, which is the meaning of albir. اللہ نے یہاں پر کہا, اللہ کا حکم ہے یہ مومنوں کے لیے, مومن بندوں کے لیے, کہ تم کو اگر کرنا ہے تو نیک اور صالح اعمال کرو, جو کہ نیکی کے اعمال البر کا مطلب ہے وہ. اینڈ ٹو اوائڈ سنز, یعنی گناہوں کو شن کرو, گناہ مت کرو, وچ از دا میننگ آف التقوی, جو تقوی کا میننگ ہے. اللہ forbids his servants from helping one another in sin, ism and committing the prohibitions. اللہ یہاں پر منع کر رہا ہے اپنے بندوں کو کہ ایک دوسرے کی مدد گناہ میں, برے کام کرنے میں, اینڈ جو بھی حرام چیز منائی ہے اس کو کرنے کے لیے اللہ منع کر رہا ہے, مت کرو. ابن جریر said that ism means abandoning what Allah has ordained. اللہ نے جس چیز کا حکم کیا اس کو اگر تم نہ کرو, that is ism. While transgression means overstepping the limits that Allah set in your religion. کہ ٹرانسگریشن وہ یہ کہ حدوں کو توڑ کے باہر نکل جانا, وہ یہ اوور اسٹیپنگ ہے کہ جو اللہ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں اس کو تم توڑ کے نکل گئے نا, توڑ دیا اس کو تم نے, جو اللہ نے تمہارے دین کے اندر بنائی ہے. along with overstepping what Allah has ordered concerning yourselves and others. اور پھر اس چیزوں میں بھی تم حدوں کو توڑتے ہو اللہ کی بنائی ہوئی, کہ جس کے اندر اللہ نے حکم کیا ہے تمہارے خود کے تعلق سے اور دوسروں کے لیے بھی, کہ یہ مت کرو, یہ جو بھی اللہ نے کہا اس کو بھی تم توڑو گے, اس کو بھی تم توڑتے ہو. دیٹ از اسم. امام احمد ریکارڈڈ دیٹ انس بن مالک رضی اللہ عنہ said that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انصر اخاک ظالما او مظلوما, support your brother whether he was unjust or the victim of injustice. اپنے بھائی کی, اپنے بھائی یعنی سگا بھائی نہیں ہے, جو بھی اسلام میں بھائی ہے, اپنے بھائی کی مدد کرو کہ جب وہ ناانصافی کر رہا ہو, اور یا تو پھر وہ خود ناانصافی کا شکار بن گیا ہو تو اس کی مدد کرو. He was asked, O Messenger of Allah, we know about helping him when he suffers injustice. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ اپنے بھائی کی مدد کرو جب اس کے اوپر ناانصافی کی جائے. So what about helping him when he commits injustice? لیکن جب وہ خود ناانصافی کرے تو اس کی کیسے مدد کرو؟ He said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تحجزوه وتمنعوه من الظلم فذاک نصرہ. Prevent and stop him from committing injustice. اس کو روکو, تھامو, مت کرنے دو اس کو ناانصافی. And this represents giving support to him. کہ یہاں ہے کہ تم نے اس کو جو روکا نا, یہ ہے تمہارا سپورٹ, تم نے اس کی مدد کی, ناانصافی مطلب نہ کرے وہ.
Al-Bukhari recorded this hadith through Hushaym. Al-Bukhari میں یہ حدیث ہے. Ahmad recorded that one of the companions of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم narrated the hadith. کہ یہ ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم اعظم اجرا من الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم. The believer, یعنی مومن, who mingles with people, جو لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے, and is patient with their annoyance, اور جب وہ اس کو annoy کرتے ہیں یعنی کہ اس کو یعنی کہ جیسے چڑ میں لاتے ہیں تو وہ اس پر صبر کرتا ہے. earns more reward, زیادہ اس میں اجر ہے. then the believer who does not mingle with people, اس سے کہ اگر کوئی مومن بندہ لوگوں سے ملتا جلتا نہ رہے and does not observe patience with their annoyance, کہ ان کی کوئی بھی وجہ سے کہ جو اس کو چڑ میں لائے یا اس کو اس طرح سے یعنی جیسے بولتے ہیں نا کہ اس کو بہت ہی انوائے کرے, تو اس پر اگر وہ مطلب جیسے کہ وہ ملتا بھی نہیں ہے تاکہ اس کو لوگوں کے انوائنس پہ صبر کرنا پڑے, تو اس سے زیادہ ریوارڈ اس کے لیے ہے جو منگل کرتا ہے لوگوں سے ملتا جلتا. مسلم ریکارڈڈ اے حدیث دیٹ اسٹیٹس, صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے, من دعا الی ہدن کان لہ من الاجر مثل اجور من اتبعہ الی یوم القیامۃ لا ینقص ذلک من اجورہم شیئا ومن دعا الی ضلالۃ کان علیہ من الاثم مثل اثام من اتبعہ الی یوم القیامۃ لا ینقص ذلک من اثامہم شیئا. He who calls to a guidance, جو بھی ہدایت کی طرف کسی کو بلائے گا, will earn a reward similar to the rewards of those who accept his call. تو جو بھی اس کی پکار پہ لبیک کہنے والے لوگ ہیں ہدایت کے لیے, تو ان کو جو اجر ملنے والا ہے اس کو جو پکارنے والا اس کو بھی وہی اجر ملے گا until the day of resurrection, قیامت کے دن تک, without decreasing their rewards, کہ ان کے اجر میں جو کال پہ آئے ہیں لبیک کہتے ہیں ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. Whoever calls to a hearsay will carry a burden similar to the burdens of those who accept his call. اور جس کسی نے بھی جو بھی ایسی یعنی کہ مطلب فضول باتیں جو ہے یا ضلالت گمراہی کی, اس نے اس کی طرف لوگوں کو بلایا, تو اب وہ اٹھائے گا اس بوجھ کو, وہی بوجھ جو سننے والوں نے مطلب جو ہے ان کو بھی اٹھانا پڑے گا نا, جنہوں نے اس کی کال کو ایکسپٹ کیا تو ان کو بھی اٹھانا پڑے گا, اور پلس جس نے ان کو پکارا تھا اس کو بھی اٹھانا پڑے گا until the day of resurrection, قیامت کے دن تک, without decreasing their own burdens, یعنی ان کے کسی بھی بوجھ میں کہیں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی, ہلکا نہیں کیا جائے گا. غلط باتوں کی طرف جب لوگ بلاتے ہیں تو سوچ لو ان کو یہ نہیں معلوم ان کا انجام کیا ہے, اور اچھی جو بات ہے اس کی طرف بلایا کرو لوگوں کو تاکہ ہم سب کو اس کا اجر ملے. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, and have taqwa of Allah, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. Verily, Allah is severe in punishment. اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے, اور عقاب جب آتا ہے شدید العقاب, اللہ کا جو یہ ٹائٹل ہے سزا دینے میں, تو عقاب کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز تم نے پہلے کر چکے, جو بھی غلط کام, اس کا بدلے کے طور پہ پنشمنٹ, وہ ہے شدید العقاب, کہ تم نے کچھ کیا ہے پہلے جس کے لیے اب اللہ سیویئر ہے پنش کرنے میں. اللہ ہم سب کو اس سے بچائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ, اور اللہ ہم سب کو لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ ہم کو بچائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ